अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए सच्ची कहानियों के सिलसिले की एक नई कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है किस्मत। तो आइए शुरू करते हैं। इरादा कत्ल की सज़ा खा कुछ भी हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इरादा कर लेने से कत्ल जैसी वारदात का इर्तकाब हो भी जाए। लेकिन मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैंने इरादा किया और कत्ल हो गया। मेरी कहानी का आगाज़ उस वक्त से होता है जब मैं इस दुनिया में आई भी नहीं थी। मेरी गैर मौजूदगी में पेश आने वाले वाक़यात की रावी मेरी वालिदा हैं, और जब मैंने होश संभाला तो मैं खुद शाहिद बन गई। मेरी वालिदा पंजाब के एक गांव में रहती थीं। मेरे ननिहाल में मजहबी लोग थे और इनके साथ ही गरीब भी थे, लेकिन मज़हब ने इन्हें सहारा दिया हुआ था। सब्र और शुक्र से वक्त काट रहे थे। गुर्बत के बावजूद पूरे गांव में मेरे नाना की बहुत इज्जत थी। सब लोग इन्हें शाह साहब कहकर पुकारते थे। गांव की औरतें इनसे दुआ कराने, तावीज़ वगैरह लेने आती थीं। मेरे नाना चाहते तो इनसे इस काम का मुआवजा ले सकते थे, लेकिन इनका कहना था कि अगर पैसे ले लिए जाएं तो तावीज़ों में असर नहीं रहता। शायद यही वजह थी कि इनके तावीज़ों में बड़ा असर था। लोगों के काम बन जाते थे और वह इन्हें दुआएं देते हुए रुखसत होते थे। ये तारुफ इसलिए ज़रूरी था कि आप इस माहौल से वाकिफ़ हो जाएं जिसमें मेरी माँ की परवरिश हुई थी। ऐसे मजहबी माहौल में मेरी वालिदा को गाने का शौक़ न जाने कैसे हो गया था। वो जब छोटी थी और अपनी हम उम्र लड़कियों के साथ खेतों की तरफ खेलने को निकल जाती तो मस्त हवा में शादी ब्याह के गीत गाने लगती थीं। फिल्मी गीत तो इनके कानों से कभी टकराए ही नहीं थे। बस शादी ब्याह में गाए जाने वाले गीत ही इन्हें याद हो गए थे। हजारों मर्तबा के सुने हुए ये गीत जब इनकी आवाज़ में अदा होते तो लड़कियां खेल कूद छोड़कर इनके गीत जमा हो जाती थीं। इनकी आवाज़ में ऐसा जादू था कि परिंदे भी चुप होकर सुनते थे। ये बात लड़कियों तक छुपी कैसे रह सकती थी? लड़कियों ने अपनी माँओं को बताया। अब मेरी माँ को गांव की औरतें अपने पास बिठाकर सुनने लगीं। अम्मा के अपने घर में गाने के नाम तक को बुरा समझा जाता था। गांव की औरतों ने डर के मारे मेरी नानी को कुछ नहीं बताया, मगर मेरी माँ के शौक ने खुद ही भांडा फोड़ दिया। एक रोज़ मेरे नाना फजर की नमाज पढ़कर घर में घुसे ही थे कि इनके कानों में एक सुरीली आवाज़ आई। वो जो कहते हैं ना कि अच्छी आवाज़ पत्थर में भी सुराख कर सकती है। नाना का दिल इस आवाज़ की तरफ खींचने लगा। ये मालूम होता था जैसे किसी के आंसू आवाज़ बन गए हैं। हीर वारिस शाह उन्होंने हजारों मर्तबा सुनी होगी, लेकिन ये तो किसी जादूगर की आवाज़ थी। नानी नमाज पढ़कर दोबारा सो गई थी। आंगन में एक भैंस बंधी थी, वो भी चुप खड़ी थी। अजीब पुरस्रार खामोशी थी और उसमें ये आवाज़। गाने वाला चुप हो गया था तो नाना का जी चाहा कि वो आवाज़ फिर सुने। आवाज़ फिर आई। ये किसी लड़की की आवाज़ थी। नाना इस आवाज़ के ताक़ुब में चले। आवाज़ छत पर जाने वाले जीने की तरफ से आ रही थी। वो इस तरफ गए तो ये देखकर दंग रह गए कि मेरी वालिदा घुटनों में सर दिए हीर वारिस शाह गा रही हैं। पहले तो इन्हें यकीन ही ना आया कि ये इनकी बेटी हो सकती है, लेकिन इनकार भी नहीं कर सकते थे। इस आवाज़ ने इन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया था। वो खामोश खड़े सुनते रहे, जैसे इन्हें डर हो कि अगर वो बोले तो आवाज़ खामोश हो जाएगी। फिर वो आवाज़ खामोश हो गई। रशीदा, रशीदा, मेरे नाना ने आवाज़ दी। मेरी माँ ने आंखें उठाकर इनकी तरफ देखा। इस वक्त इनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। इनकी तो जान ही निकल गई। अब्बा सामने खड़े हुए थे, वो भी इस हालत में कि उन्होंने अम्मा को गाते देख लिया था। बैठक में आओ, मैं तुमसे कुछ बातें करूँगा, नाना ने कहा और अपने उस कमरे की तरफ बढ़ गए जिसे वो बैठक कहते थे। अम्मा कहती हैं कि उन्होंने सोचा था वो बैठक में जाकर अब्बा का सामना करने की बजाय घर से भाग जाएं, लेकिन गांव की लड़की में इतनी हिम्मत कहाँ। वो ना चाहते हुए भी इनके सामने पहुंच गईं। तुम्हारी आवाज़ तो बहुत अच्छी है, उन्होंने कहा, लेकिन इसके साथ ही ये भी कहा, आवाज़ की ये नेमत तुम्हें मिली है तो इसका सही इस्तेमाल करो। मैं रोज़ रोज़ थोड़ी गाती हूँ, आज तो बस वैसे ही।
اگر تمہیں آواز ملی ہے تو قرآن کو اچھی آواز میں پڑھا کرو۔ میں مولوی خیر الدین سے کہوں گا تمہیں قرأت سکھائے۔ مولوی صاحب آنے لگے۔ اماں کی آواز سر میں تو تھی، قرأت سیکھنی شروع کی تو مولوی صاحب بھی جھوم جھوم جاتے۔ ان کا کہنا تھا یہ بہت بڑی قاریہ بنے گی، پھر وہ اسے شہر لے جائیں گے، وہاں سے ریڈیو کے پروگرام ملا کریں گے۔ ریڈیو کا نام آتے ہی اماں کے بقول انہیں یہ خیال آتا تھا کہ ریڈیو پر گانے بھی تو گائے جاتے ہیں۔ وہ جب شہر جائیں گی تو ریڈیو والوں سے کہیں گی وہ لوگ ان کا گانا بھی سنیں۔ اماں قرأت سیکھ ضرور رہی تھیں، لیکن ان کا دل گانوں ہی میں اٹکا ہوا تھا۔ چھپ چھپ کر گاتی تھیں، دوسری لڑکیوں کے گھروں میں جا جا کر گاتی تھیں۔ عورتوں کو تو مفت کا تماشا ہاتھ آ گیا تھا۔ گاؤں کی شادیوں میں گانے بجانے کا عام رواج تھا۔ انہی دنوں ہمارے رشتہ داروں میں سے کسی کی شادی ہوئی۔ اب سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ رشیدہ کتنا اچھا گاتی ہے۔ وہ جیسے ہی میری نانی یعنی اپنی ماں کے ساتھ شادی والے گھر پہنچی، عورتوں نے اماں کو گھیر لیا۔ میری ماں نے ڈھول سنبھالا اور گانا شروع کر دیا۔ اس دن ان کی ماں کو پتہ چلا کہ بیٹی کتنا اچھا گاتی ہے۔ انہیں فخر بھی ہو رہا تھا اور ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اگر شاہ صاحب کو معلوم ہو گیا تو قیامت آ جائے گی۔ اور پھر یہ قیامت آ گئی۔ شاہ صاحب کو نہ جانے کیسے معلوم ہو گیا کہ اس نے گانے گائے تھے۔ ان کی ماں نے حمایت کی۔ کیا ہو گیا؟ وہاں سبھی لڑکیاں گا رہی تھیں۔ سب شاہ صاحب کی لڑکیاں تو نہیں تھیں، شاہ صاحب چیخے۔ عورتوں ہی میں تو گا رہی تھی، آواز تو باہر جا رہی تھی۔ گاؤں کے مرد غیر تو نہیں ہیں، سب اپنے ہی تو ہیں۔ ان کے سامنے کی بچی ہے رشیدہ۔ اب وہ بچی نہیں ہے، جوان ہونے لگی ہے۔ اب وہ انہیں کام کی پابند ہے جو شریعت نے دیے ہیں۔ اگر میں نے سن لیا کہ اس نے کہیں گانے گائے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ بہت حمایت کرتی ہو اس کی۔ نانی نے اماں کو بہت سمجھایا مگر ان کا شوق کم نہ ہوا۔ بس اتنا ہوا کہ اس کے بعد انہیں کسی نے گاتے نہیں سنا۔ قرأت سکھانے مولوی صاحب آتے رہے۔ ممکن ہے کہ اس طرف دل لگ ہی جاتا تو گانے کا شوق کم ہو جاتا، مگر ہوا یہ کہ مولوی صاحب کا انتقال ہو گیا اور یہ سلسلہ ابتدا ہی میں رک گیا۔ دن پر دن گزرتے گئے۔ اماں بھرپور جوان ہو چکی تھیں۔ انہوں نے صرف آواز ہی اچھی نہیں پائی تھی بلکہ صورت شکل کے اعتبار سے بھی وہ پورے گاؤں میں الگ ہی تھیں۔ دیہات میں لڑکیوں کی شادیاں بہت کم عمری میں ہو جاتی ہیں۔ اماں کے رشتے بھی آنے لگے تھے، لیکن اماں کی قسمت میں شاید کچھ اور ہی لکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ ان کی کہیں شادی ہوتی، نانا کا اچانک انتقال ہو گیا۔ ان کی تھوڑی سی زمین تھی، ان کے مرتے ہی ان کے بڑے بھائی نے زمین پر قبضہ کر لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی بھاوت کہیں شادی کر لے گی اور ان کی خاندانی زمین خاندان سے باہر چلی جائے گی۔ یہ خواہ کا اندیشہ تھا اور سراسر ظلم تھا، لیکن دیہات میں ایسے مظالم ہوتے رہتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ میرے نانا کے انتقال کے ساتھ ہی میری والدہ بھی جیسے آزاد ہو گئیں۔ وہ اب تک اپنے شوق کا گلا گھونٹے ہوئے تھیں، لیکن اب شادی بیاہ کی محفلیں ان کی آواز سے گونجنے لگیں۔ گھر میں غربت کا راج تھا، رشتہ داروں کی مدد سے چولہا جل رہا تھا، ورنہ آمدنی کوئی نہیں تھی۔ پھر ایک لڑکی نے میری والدہ کو یہ راز سجائی کہ اگر وہ شادی بیاہ میں گانے کا معاوضہ لینے لگیں تو اس کے گھر کا خرچ چل سکے گا۔ تجویز تو اچھی تھی، لیکن انہیں یہ یقین نہیں تھا کہ لوگ انہیں اس کام کے پیسے دینے پر تیار ہو جائیں گے۔ لیکن انہیں تعجب ہوا کہ لوگوں نے ان کے اس مطالبے کو برا ضرور سمجھا، لیکن وہ معاوضہ دے کر انہیں بلانے پر مجبور تھے۔ ایک مرتبہ پھر میری ماں کو اپنی ماں کی مخالفت کا نشانہ بننا پڑا۔ ان کی ماں نے اب تک ان کے شوق کو دیکھتے ہوئے ڈھیل دے رکھی تھی، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ شادی بیاہ میں گانے کے پیسے لیا کریں گی تو بفر گئیں۔ اب مجھے یہ دن بھی دیکھنا تھا، میں گانے بجانے والی کی ماں کہلاؤں گی؟ میں گانے بجانے والی نہیں ہوں، ہر آدمی اپنے کام کے پیسے لیتا ہے۔ مولوی صاحب مجھے قرآن پڑھانے آتے تھے، پیسے تو وہ بھی لیتے تھے نا۔ وہ اور بات ہے، پیسے لینے کے باوجود وہ مولوی صاحب کہلاتے تھے، اور تو کیا کہلائے گی؟ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئیں۔ میں بھی پیسے لینے کے باوجود تمہاری بیٹی ہی کہلاؤں گی۔ نہیں کہلائے گی تو میری بیٹی، نہیں کہوں گی تجھے اپنی بیٹی، مر گئی تو آج سے میرے لیے۔ اماں،
یہ تو سوچو، ہماری آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور پھر میں عورتوں میں گاؤں گی، وہ لوگ اپنی خوشی سے جو کچھ مجھے دیں گے وہ لے لوں گی۔ یہ بحث کئی دن تک چلتی رہی۔ نہ میری نانی اپنی ضد چھوڑنے کو تیار تھی، نہ میری ماں اپنی ضد چھوڑ رہی تھی۔ گھر میں دو ہی تو افراد تھے، وہ بھی آپس ہی میں بات کرنا چھوڑ دیں گے تو گھر کی حالت کیا ہوگی؟ گھر پر قبرستان کا گمان ہونے لگا تھا۔ مجبور ہو کر میری نانی نے اپنی ضد چھوڑ دی۔ اماں نے اپنی فیس مقرر کر دی۔ چھوٹی سے لے کر بڑی تقریبوں تک انہیں بلایا جانے لگا۔ اچھی خاصی آمدنی ہونے لگی۔ اب انہوں نے گاؤں کی 2 لڑکیوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ ان میں سے ایک کو ناچنا بہت اچھا آتا تھا۔ اس کے ناچ کی وجہ سے اماں کی پارٹی کی مانگ بہت بڑھ گئی۔ اس کے ساتھ ہی آمدنی میں بھی اضافہ ہو گیا۔ ہوتے ہوتے برابر کے دیہاتوں میں بھی اماں کو بلایا جانے لگا۔ میری نانی نے ایک مرتبہ پھر مخالفت کی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میری نانی کی آواز اماں کی ضد کے سامنے دب کر رہ گئی۔ ایک مرتبہ چودھریوں نے اماں کو اپنی حویلی پر بلایا۔ چھوٹے چودھری کے بیٹے کی سالگرہ تھی۔ بڑے چودھری کی عیاشیوں کی وجہ سے یہ حویلی بدنام تھی، اس لیے اماں نے انکار کر دیا، لیکن اب وہ اپنے جال میں خود پھنس چکی تھیں۔ وہ شوقیہ نہیں گا رہی تھیں۔ اپنی فیس مقرر کر کے انہوں نے خود یہ موقع دیا تھا کہ جو یہ فیس ادا کرے اپنی تقریب میں بلا لے۔ چھوٹے چودھری کے آدمیوں نے بھی یہی دلیل دی تھی کہ جب ہر جگہ جاتی ہو تو حویلی کیوں نہیں آ سکتی، جبکہ ہم دگنی فیس بھی دے رہے ہیں، اس کے علاوہ انعام الگ ہے۔ انہوں نے اماں کی پوری حفاظت کا وعدہ بھی کیا تو وہ تیار ہو گئیں۔ پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ حویلی میں 3 دن ناچ رنگ کی محفل بھی رہی اور تینوں دن اماں کو وہیں رہنا پڑا۔ اماں صرف عورتوں میں گاتی تھیں، اس لیے یہاں بھی یہی اہتمام کیا گیا تھا۔ چوری چھپے کوئی دیکھ رہا ہو تو الگ بات ہے۔ جب تیسرا دن ہوا اور اماں گھر آنے لگیں تو برابر کے گاؤں کے چودھری کا بیٹا ان کے پاس آیا۔ یہ اس حویلی میں مہمان آیا ہوا تھا اور اس نے کسی طرح اماں کو دیکھ لیا تھا۔ اب وہ چاہتا تھا اماں اس کی حویلی بھی آئیں۔ اس نے اتنی بھاری رقم کی پیشکش کی کہ اماں انکار نہ کر سکیں۔ اس نے 1 ہفتے بعد کا وقت دیا اور اماں گھر آ گئیں۔ اماں کہتی ہیں کہ وہ شخص اتنا خوبصورت تھا کہ اس کی طرف دیکھنے کے بعد آنکھیں بند ہونا پھول جاتی تھیں۔ اس کے بولنے میں ایسا جادو تھا کہ آدمی اس کے سامنے بولنا بھول جاتا تھا۔ عمر کوئی 40 کے قریب ہوگی یا ممکن ہے اس سے کم ہو۔ اماں اس سے یہ بھی نہیں پوچھ سکی تھیں کہ وہ انہیں کس تقریب پر بلانا چاہتا ہے۔ اس کی شخصیت میں ایسا جادو تھا کہ اماں ایک ایک دن گن گن کر کاٹ رہی تھیں کہ کب وہ اپنا آدمی بھیجے اور کب وہ اس کی حویلی میں پہنچے۔ بالآخر وہ دن آ گیا۔ اس نے اماں کو لانے کے لیے اپنی کار بھیجی تھی۔ اماں اور ان کی 2 ساتھی لڑکیاں کار میں بیٹھیں اور برابر کے گاؤں پہنچ گئیں۔ چودھری اظہار حویلی کے باہر کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ حویلی کو دیکھ کر یہ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ یہاں کوئی تقریب ہے۔ حویلی نہ تو سجی ہوئی تھی اور نہ مہمان تھے۔ اماں کو شک ہوا کہ انہیں دھوکے سے تو نہیں بلایا گیا ہے، حویلی میں عورتیں ہیں بھی یا نہیں۔ چودھری صاحب، تقریب کیا ہے؟ اماں نے گاڑی سے نیچے قدم رکھتے ہی پوچھا۔ تقریب کا کیا ہے، وہ بھی ہو جائے گی۔ آپ آ گئیں، کیا یہ تقریب نہیں؟ اس نے کہا، اور کمال یہ ہے کہ اماں نے کوئی بحث بھی نہیں کی۔ اماں اور ان کی ساتھی لڑکیوں کو ایک شاندار کمرے میں ٹھہرا دیا گیا۔ تینوں ابھی تک گھبرائی ہوئی تھیں۔ کسی تقریب کے کوئی آسان نہیں تھے۔ حویلی سنسان پڑی تھی۔ نوکروں کے علاوہ ابھی تک کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ ان لوگوں کو اب اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ ایک اجنبی آدمی پر بھروسہ کر کے یہاں تک کیوں چلی آئیں۔ کوئی نوکر بھی قریب نہیں تھا کہ اس سے کچھ پوچھتیں۔ ابھی گھبراہٹ دور نہیں ہوئی تھی کہ ایک نوکر اماں کو بلانے آ گیا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ اکیلی کہیں نہیں جائیں گی، باقی لڑکیاں بھی ان کے ساتھ جائیں گی، لیکن نوکر کا اصرار تھا کہ چودھری صاحب نے صرف رشیدہ کو بلایا ہے، انہیں یہاں بھیج دو۔ اماں نے کہا، اور یہ لڑکیاں؟ نوکر نے کہا، انہیں کہیں اور لے جاؤ، جب چودھری صاحب مجھ سے بات کر کے چلے جائیں تو انہیں یہاں پہنچا دینا۔ بات تو ایک ہی تھی، لیکن اماں نے یہ شرط اس لیے لگائی تھی کہ وہ اس کمرے سے
مانوس ہو چکی تھیں۔ یہ کمرہ نسبتاً محفوظ تھا۔ چودھری نے انہیں کیا خبر کہاں بلایا تھا؟ اس سے تو اچھا یہی ملاقات کر لی جائے۔ دونوں لڑکیاں کہیں جانے کو تیار نہیں تھیں، لیکن اماں نے سمجھایا کہ وہ محفوظ رہیں گی۔ چودھری نے انہیں بلایا ہے، لہٰذا خطرہ بھی انہی کو ہے۔ نوکر ان لڑکیوں کو لے کر چلا گیا اور چودھری اظہار کو لے کر آ گیا۔ تم ڈر رہی تھی کہ ہم نے تمہیں نہ جانے کہاں بلا لیا؟ ڈرنے کی بات تو تھی، محبت کرنے والوں سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہم تم سے محبت کرنے لگے ہیں۔ معاف کرنا، چودھریوں کی محبتوں کی بہت کہانیاں میں نے سنی ہیں۔ بے شک سنی ہوں گی، اور وہ کہانیاں جھوٹ بھی نہیں ہوں گی، لیکن میں تمہیں واقعی پسند کرنے لگا ہوں، اس لیے جھوٹ بول کر یہاں بلایا ہے۔ اس کے بغیر تم کیسے آتی؟ مجھے تم سے بہت سی باتیں کرنی تھیں۔ میں باتیں کرنے کے لیے نہیں، گانا سنانے کے لیے آئی ہوں، اور وہ بھی صرف عورتوں میں۔ آواز سننے کا تو حق رکھتا ہوں۔ آج رات یہاں ٹھہر جاؤ، کل ہی تمہیں بڑی حویلی لے چلوں گا، وہاں عورتوں میں بیٹھ کر گانا، میں صرف آواز سن کر خوش ہو لوں گا۔ میں ایک رات بھی یہاں کیوں ٹھہروں؟ صرف اس لیے کہ تم سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے۔ میرے ساتھ آئی ہوئی لڑکیاں کہاں ہیں؟ وہ آرام سے ہیں۔ آپ نے یہ بھی سوچا کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں گی؟ یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا۔ میں ابھی انہیں بھیج دیتا ہوں، لیکن بڑی حویلی آپ کل ہی جائیں گی، چودھری اذہان نے کہا اور چلا گیا۔ اماں بڑی دیر تک اس کے بارے میں سوچتی رہیں۔ وہ ہوشیار ہے، سادہ ہے، یہ واقعی مجھ سے محبت کرنے لگا ہے۔ اتنی دیر میں لڑکیاں بھی آ گئیں۔ انہوں نے آتے ہی پوچھا کہ چودھری کیا کہہ رہا تھا؟ اماں صرف اتنا بتا سکیں کہ پروگرام کل ہوگا، آج کسی وجہ سے ملتوی ہو گیا ہے۔ لڑکیاں پھر بھی سوچ رہی ہوں گی کہ اتنی سی بات کہنے کے لیے تنہائی کی کیا ضرورت تھی۔ چودھری اظہار کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اٹھ گئے تھے۔ انہوں نے کوئی زیادہ باتیں بھی نہیں کی تھیں، لیکن وہ کوئی ایسا جادو کر گئے تھے کہ اماں رات بھر انہی کے خواب دیکھتی رہیں، بلکہ یہاں تک سوچتی رہیں کہ اگر اس وقت یہ لڑکیاں ان کے ساتھ نہ ہوتیں تو چودھری سے وہ جی بھر کے باتیں کرتیں۔ دوسرے دن وہ کہیں بھی نہ جا سکیں۔ چودھری آیا اور اس نے یہ مطالبہ کیا کہ اماں انہیں گانا سنائیں۔ کمال یہ ہوا کہ اماں اس کا مطالبہ رد نہ کر سکیں۔ چودھری نے انہیں 3 دن تک اپنی حویلی میں ٹھہرایا اور اکیلا گانا سنتا رہا۔ اماں نے کبھی مردوں کے سامنے نہیں گایا تھا، لیکن چودھری کی خاطر یہ قسم بھی توڑ دی۔ تم اتنا اچھا گاتی ہو رشیدہ کہ گاؤں میں رہ کر اپنے آپ کو ضائع کر رہی ہو، چودھری نے ایک دن موقع دیکھ کر اماں سے کہا۔ آپ بھی عجیب باتیں کرتے ہیں، میں گاؤں کی ہوں تو گاؤں ہی میں رہوں گی۔ تم چاہو تو میں تمہیں شہر لے جا سکتا ہوں، تمہیں موسیقی کی باقاعدہ تعلیم دلوا سکتا ہوں، پھر تم ریڈیو پر گا کر پوری دنیا میں مشہور ہو سکتی ہو۔ ریڈیو کا نام سنتے ہی اماں کو مولوی صاحب یاد آ گئے، جو کہا کرتے تھے کہ اماں ایک بڑی قاریہ بنیں گی اور انہیں ریڈیو پر پروگرام ملا کریں گے۔ وہ قاریہ تو نہیں بن سکی تھیں، لیکن ریڈیو کے ذریعے انہیں موسیقی کی دنیا میں جگہ مل سکتی تھی۔ تم گاتی تو بہت اچھا ہو، لیکن موسیقی کے فن سے واقفیت نہیں ہے۔ شہر میں بہت اچھے اچھے استاد ہیں، میں تمہیں موسیقی کی تعلیم دلواؤں گا، چودھری نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ اماں واقعی یہ محسوس کرتی تھیں کہ وہ راگ راگنیوں سے واقف نہیں۔ ریڈیو پر پکے گانے سنتی تھیں تو کچھ بھی پلے نہیں پڑتا تھا۔ یہ پیشکش سن کر ان کے دل میں ہلچل ہونے لگی کہ وہ باقاعدہ تعلیم حاصل کریں گی، پھر ایک بڑی گانے والی بنیں گی۔ شہر میں میری کوٹھی خالی پڑی ہے، میں تمہیں اس میں ٹھہرا دوں گا، وہ کہے جا رہے تھے، اور اماں آنکھیں بند کر کے خوابوں کی دنیا میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ دھیرے دل میں خوش ہو رہی تھی کہ ترقی کے راستے تو ان پر کھلنے لگے ہیں۔ وہ 3 دن کے بجائے چوتھے دن چودھری کی حویلی سے روانہ ہوئیں تو وہ چودھری سے یہ وعدہ کر چکی تھیں کہ وہ اس کے ساتھ شہر چلی جائیں گی۔ وہ شاید ارادہ ملتوی بھی کر دیتیں، لیکن ان کی قسمت میں چودھری کے ساتھ جانا لکھا تھا۔ اپنے گاؤں واپس آئے انہیں 2 ہی دن ہوئے تھے کہ میری نانی کو سانپ نے ڈس لیا۔ ان کے انتقال کے بعد اماں کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی تھی۔ چودھری سے ملاقاتیں برابر ہو رہی تھیں۔ چودھری نے صرف کہا ہی نہیں تھا
बल्कि वो इन्हें लेकर लाहौर आ गया। अम्मा शौक के हाथों मजबूर थीं कि उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि वो किसी अजनबी के साथ किसी मुआहदे के बगैर जा रही हैं। वो इसकी कानूनी बीवी भी नहीं है। वो कब तक इनके साथ रहेगा और क्यों रहेगा, किस हैसियत से रहेगा, रहेगा भी या अकेला छोड़कर चला जाएगा। चौधरी को भी क्या जरूरत पड़ी थी कि वो इन्हें शादी की पेशकश करता। बस हाथ पकड़ा और गांव वालों से छुपकर गांव से निकल गया। मगर चौधरी ने यह वादा जरूर पूरा किया कि अम्मा शहर पहुंची तो एक शानदार कोठी में उतरी। अम्मा पहली मर्तबा लाहौर आई थीं, बल्कि कोई भी शहर उन्होंने पहली मर्तबा देखा था। ये दुनिया ही इनके लिए नई और अनोखी थी। वो तो ये समझती थीं कि दुनिया में बस चौधरी के पास कार है, लेकिन लाहौर की सड़कों पर उन्होंने देखा कि हर आदमी चौधरी है। लाहौर पहुंचकर एक उस्ताद जी अम्मा को मौसीकी की तालीम देने के लिए आने लगे। चौधरी कुछ दिन इनके साथ रहा, फिर गांव चला गया। हफ्ते 2 हफ्ते बाद इनसे मिलने आ जाता था। इसके बगैर तन्हाई के दिन वो इन उस्तादों के साथ गुजारती जो इन्हें मौसीकी की तालीम देने आते थे, या फिर इस ड्राइवर के साथ घूमने निकल जाती जिसे चौधरी इसी मकसद के लिए इनके पास छोड़कर चला गया था। अम्मा का शौक इनके काम आ रहा था। वो बहुत तेजी से मराहिल तय कर रही थी। यूं तो मौसीकी एक समंदर है और पूरी उम्र भी कोई लगा दे तो इसे अबूर नहीं कर सकता, लेकिन अम्मा को तो सिर्फ इतना सीखना था कि सुर और ताल से वाकिफ हो सकें। ये मंजिल उन्होंने बहुत जल्द तय कर ली। चौधरी के ताल्लुकात ने इन्हें रेडियो प्रोग्राम भी दिला दिए, और जब चौधरी ने लाहौर में इनका स्टेज शो कराया तो चारों तरफ अम्मा का नाम गूंजने लगा। इनकी शोहरत हुई तो इनके ताल्लुकात भी वसी होने लगे। अब कोठी के सामने गाड़ियों की कतारें लगने लगी। चौधरी जब आता अम्मा को किसी न किसी के पास बैठे हुए देखता। इसके जज्बा रकाबत ने रंग दिखाया और वो अम्मा को मजीद सब्ज बाग दिखाकर लाहौर से कराची ले आया। इसका ख्याल था कि कराची में इसके परस्तारों की तादाद में कमी आ जाएगी। यहाँ भी उसने ऐसा बंगला किराए पर लिया और अम्मा को इस बंगले में ठहरा दिया। अब अम्मा को इतना शऊर आ गया था कि वो चौधरी से शादी का मुतालबा कर सकें। ये शऊर भी इसलिए आ गया था कि मैं पैदा होने वाली थी। अम्मा चाहती थी कि इनकी होने वाली औलाद कानूनी औलाद कहलाए, ताकि इनकी जायदाद में से इसे भी हिस्सा मिले। ये मुतालबा अगर उन्होंने इब्तिदा में कर दिया होता तो शायद चौधरी इनकार न करता, लेकिन अब तो बहुत वक्त गुजर चुका था। अम्मा से उसका दिल भर चुका था। उसने साफ इनकार कर दिया। इसकी 2 बीवियां पहले ही मौजूद थीं। इन बीवियों से बच्चे भी मौजूद थे। वो अपनी जायदाद में एक हिस्सेदार और क्यों शामिल करता, तीसरी शादी क्यों करता, और वो भी एक गाने वाली से। खूब झगड़ा हुआ और फिर एक दिन वो ऐसा गायब हुआ कि लौट कर आना भूल गया। अम्मा भी अब कोई आम औरत तो थी नहीं कि इसके इंतजार में सिसकियां भरने लगती या इसे ढूंढने निकल जाती। ढूंढती भी तो किस हैसियत से ढूंढती, इससे इनका क्या रिश्ता था। अम्मा के चाहने वालों की कमी नहीं थी। उन्होंने अपने घर के दरवाजे खोल दिए। कराची जैसे शहर में शौकीन मिजाजों की क्या कमी थी। लोग इनका गाना सुनने के लिए आने लगे। कोई ज़्यादा रकम देता तो अपने साथ अपनी तकरीबात सजाने के लिए ले भी जाता। आए दिन पार्टियां होती रहती थीं और अम्मा इन पार्टियों की जान बनी हुई थी। मैं नौकरों के हाथों में पल रही थी और अम्मा रात भर अपनी तमाशाइयों में घिरी रहती थीं। वो एक शानदार और अमीराना ज़िंदगी गुजार रही थीं। अब मैं इतनी बड़ी हो गई थी कि इस वक्त की बातें मुझे अब तक याद हैं। एक उस्तानी मुझे उर्दू और अंग्रेज़ी पढ़ाने आया करती थी। अम्मा ने यह भी भांप लिया था कि इनकी तरह मेरी आवाज़ में भी जादू है। माहौल का असर कबूल करते हुए मुझे गाने का शौक़ भी हो गया, लिहाजा इस शौक़ को देखते हुए एक उस्ताद भी रख लिया गया जो मुझे मौसीकी की तालीम देने के लिए आने लगा था। अम्मा के पास आने वाले बड़ी बेचैनी से मेरे जवान होने का इंतज़ार कर रहे थे। मौसीकी के साथ साथ मुझे रक़्स की तालीम भी दी जा रही थी और मैं अपने माजी से बेखबर पैरों में घुंघरू बांधे हुए थी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी माँ किस गांव की है और मेरा बाप कौन है। मैं तो यही समझती थी कि मैं हमेशा से इसी कोठी में हूँ। अलबत्ता कभी कभी ये ज़रूर सोचती थी
کہ ہمارا رشتہ دار کوئی کیوں نہیں ہے۔ میں نے میٹرک پاس کر لیا تھا۔ دراصل اماں کو اپنی اس کمزوری کا احساس ہو گیا تھا کہ وہ پڑھی لکھی نہیں ہیں، بڑی بڑی پارٹیوں میں جاتی ضرور ہیں، لیکن ان کی وہ قدر و منزلت نہیں ہوتی جو ان عورتوں کی ہوتی ہے، جو انگلش میں گٹ پٹ کر سکتی ہیں۔ وہ چاہتی تھی کہ مجھے اتنا پڑھا لکھا دیں کہ میں بڑی بڑی پارٹیوں کی جان بن سکوں، انگلش بول کر امیروں کی دولت بٹور سکوں۔ دوسرے لفظوں میں وہ مجھے ماڈرن طوائف کا روپ دینا چاہتی تھیں۔ میں ہی تو ان کے بڑھاپے کا سہارا تھی۔ میں ان کی امیدوں پر پوری اتر رہی تھی۔ ایک طرف رقص و موسیقی میں طاق ہو گئی تھی تو دوسری طرف انگریزی پر مجھے مکمل عبور حاصل ہو گیا تھا۔ صرف میٹرک پاس کیا تھا، لیکن جو عیسائی استانی مجھے انگریزی پڑھانے آتی تھی، اس کی محنت سے میری انگریزی بہت اچھی ہو گئی تھی۔ اب جو مہمان اماں کے پاس آتے تھے، اماں انہیں دیکھ کر مجھے اشارہ کر دیتی تھیں اور میں ان سے انگریزی میں بات چیت کرتی تھی۔ اماں مجھ پر اتنا فخر کرنے لگی تھیں کہ وہ تو جیسے بولنا ہی بھول گئی تھیں۔ انہیں جو بات کہنی ہوتی تھی مجھ سے کہلواتی تھیں۔ میرے پڑھے لکھے ہونے کا اثر بڑا ضرور تھا۔ مہمانوں کی تعداد بڑھنے لگی تھی، حالانکہ ابھی میں نے محفل میں آنا شروع نہیں کیا تھا۔ لوگ بڑے فخر سے یہ سوچ کر آیا کرتے تھے کہ وہ کسی اعلیٰ سوسائٹی کی طوائف کے گھر جا رہے ہیں۔ مہمانوں کی طرف سے تقاضے زور پکڑتے جا رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اب اماں آرام کریں اور میں ان کی محفلیں سجاؤں، لیکن اماں ابھی تیار نہیں ہوئی تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ میں ابھی بچی ہوں اور مجھے ابھی مزید پڑھنا بھی ہے۔ اماں کی آواز اور دلکشی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، ورنہ مہمان انہیں کب کے چھوڑ کر چلے جاتے۔ انہیں میری جوانی کو رقص میں دیکھنے کا انتظار ضرور تھا، لیکن وہ ابھی اماں کی طرف سے مایوس نہیں ہوئے تھے۔ اماں کے پاس اب اتنی دولت ہو گئی تھی کہ یہ بنگلہ جس میں ہم رہ رہے تھے معمولی نظر آنے لگا تھا۔ ویسے بھی یہ کرائے کا تھا، انہوں نے اسے چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ اماں کے پاس ایک سرکاری ٹھیکیدار سلطان صاحب آیا کرتے تھے۔ وہ اس وقت بھی آئے بیٹھے تھے۔ میں ان کے لیے چائے کا اہتمام کر رہی تھی کہ اماں نے انہیں مخاطب کیا۔ سلطان صاحب، اب نقمانہ سیانی ہو گئی ہے، گن بھی پورے سیکھ لیے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ لوگ اس کے جوہر سے واقف ہو جائیں، ایک بڑی محفل آراستہ کروں جس میں نقمانہ اپنے فن کا مظاہرہ کرے۔ سچ رشیدہ بیگم، ہم تو کب سے آنکھیں بچھائے بیٹھے ہیں، پھر کب یہ خوشخبری سنا رہی ہیں؟ ایک مشکل ہے سلطان صاحب، اماں نے کہا۔ آپ اور مشکل؟ رشیدہ بیگم، حکم کیجئے، مشکل آسانی میں بدل جائے گی۔ اس پرانے سے بنگلے میں میری بچی ناچتے کیا اچھی لگے گی؟ کسی ہوٹل میں انتظام کر دیا جائے۔ کوئی ایک دن کی رام لیلا تو ہے نہیں کہ ہوٹل میں بکنگ کرا لوں۔ 1 مہینے کے لیے انتظام کر دیا جائے گا۔ توبہ! تو کیا 1 مہینے بعد میری بچی گھر میں بیٹھ جائے گی؟ پھر آپ کیا چاہتی ہیں؟ سلطان صاحب، میں ایک شاندار گھر خریدنا چاہتی ہوں جو میری نغمانہ کی طرح حسین ہو۔ گھر خریدیں گی یا تعمیر کرانے کا ارادہ ہے؟ تعمیر کا وقت کہاں ہے؟ آپ سے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ ان معاملات سے واقف ہیں۔ کوئی اچھا سا گھر دیکھ کر بتائیں۔ ضرور بتاؤں گا، اور اپنے تعلقات کی بدولت قیمت بھی کوڑیوں میں کرا دوں گا۔ اس دن کے بعد سے وہ ٹھیکیدار مکان کی تلاش میں لگ گیا، اور ڈیفنس کے علاقے میں اس نے ایک شاندار مکان تلاش بھی کر لیا۔ اس وقت یہ علاقہ اتنا آباد نہیں تھا جتنا اب ہو گیا ہے۔ بہت مخصوص لوگ ہی وہاں رہنے کی ہمت کر سکتے تھے۔ اماں نے اس علاقے کی دوری اور ویرانی کو دیکھتے ہوئے فوراً پیمنٹ کر دی اور مکان خرید لیا۔ یہ 2 منزلہ ایک شاندار بنگلہ تھا۔ جس مکان میں ہم اب تک رہتے آئے تھے، اس سے کہیں بڑا اور شاندار۔ اس مکان کی افتتاح کے طور پر ایک محفل میں مجھے متعارف کرایا گیا۔ شہر کا کون سا ایسا رئیس ہوگا جو اس محفل میں شریک نہ ہوا ہو؟ رات بھر کے اس جشن میں اماں نے نئے مکان کی آدھی قیمت وصول کر لی۔ میری ایک رات کی پرفارمنس کی دیر تھی۔ ہر شخص میرا خریدار نظر آنے لگا۔ اتنا بڑا گھر چھوٹا نظر آنے لگا۔ میری ماں عصمت فروش نہیں تھی۔ ہم اپنے فن کی قیمت وصول کرتے تھے، لیکن عیاش رئیس زادوں
اور بااثر افراد نے دھمکیاں دے دے کر ناطق کا بند کر دیا تھا۔ جب پانی سر سے اونچا ہونے لگا تو اماں کو فکر ہوئی۔ ایک روز انہوں نے بڑے دکھ سے کہا، نغمانہ، اب وقت بہت بدل گیا ہے، اب فن کے قدردان نہیں رہے۔ جتنے لوگ یہاں آتے ہیں ان کی آنکھوں میں بھوک ہوتی ہے، قدردانی نہیں۔ میں نے غلطی کی جو ان کے ارادوں کو پہلے ہی بھانپ نہ لیا، بیکار میں تجھے ان کے سامنے لے کر آئی۔ اماں، میں کوئی ترنے والا نہیں ہوں کہ ہر کوئی مجھے یوں ہی نکل جائے گا، مجھے اپنا بچاؤ کرنا آتا ہے۔ میں نے بڑے عزم سے کہا، تو ان درندوں کو جانتی نہیں، ان کے بڑے لمبے ہاتھ ہیں۔ چھوڑے اماں، یہ کوئی گاؤں نہیں ہے، یہ شہر ہے، یہاں قانون چلتا ہے، قانون بھی ان کا ہی ساتھ دے گا۔ میں تو کہتی ہوں کہ چپکے سے یہاں سے نکل جائیں۔ میں ان کے خدشات پر ہنسے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، لیکن جب ایک بہت ہی بااثر آدمی ہمارے دروازے پر آیا اور اس نے مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہا تو اماں کے ساتھ ساتھ میں بھی ڈر گئی۔ وہ شخص دھمکیاں دے کر چلا گیا۔ ہم دونوں سر جوڑے بیٹھے تھے کہ دروازے پر کسی نے بیل دی۔ دن کا وقت تھا، اس لیے کوئی خاص آدمی ہی آ سکتا تھا۔ اماں نے انٹرکام پر پوچھا، کون صاحب ہیں؟ ادھر سے نامعلوم کسی نے کیا نام بتایا کہ اماں کا چہرہ خوشی سے یا غصے سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے ملازم سے کہا کہ دروازے کھول آئے، جو صاحب ہوں انہیں نہایت احترام سے ڈرائنگ روم میں بٹھائے۔ مجھے حکم دیا کہ جب تک وہ نہ بلائیں میں ڈرائنگ روم میں نہ آؤں۔ میں حیران تھی کہ ایسا کون سا آدمی آ گیا۔ ملازم نے آ کر اطلاع دی کہ وہ صاحب آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ اماں نے ایک مرتبہ پھر مجھے سامنے نہ آنے کی تاکید کی اور ڈرائنگ روم میں چلی گئیں۔ میں نے وقت گزاری کے لیے ایک فلمی رسالہ اٹھایا۔ کچھ دیر بعد اماں نے مجھے بلایا۔ میں یہی سمجھی تھی کہ کوئی نئی پارٹی میری بکنگ کے لیے آئی ہے۔ میں اٹھلاتی ہوئی ڈرائنگ روم میں پہنچ گئی۔ وہاں ایک آدمی بیٹھا تھا جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ میں اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ یہ چودھری اظہار ہیں، ہمارے بہت پرانے کرم فرما ہیں۔ آج میں جو کچھ ہوں انہی کی بدولت ہوں، اماں نے تعارف کرایا۔ آپ نے اس سے پہلے تو ان کا تذکرہ نہیں کیا، میں نے کہا۔ ہر بات اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے، اس کا وقت اب آیا ہے، اماں نے کہا۔ وہ صاحب اس طرح چپ بیٹھے تھے جیسے اماں اور ان کے درمیان ابھی ابھی جنگ ہو چکی ہو۔ اماں کے لہجے میں بھی ایسی ہی کاٹ تھی جیسے دشمن کو دیکھ کر کوئی تلوار تیز کر رہا ہو۔ یہ جوانی میں گئے تھے، بڑھاپے میں لوٹ کر آئے ہیں، وہ بھی دن کے وقت۔ رات میں آتے تو دیکھتے کہ تم کتنا اچھا گانے لگی ہو، ناچتی ہو، تو جیسے بجلی کونتی ہے۔ مہمان تمہیں دیکھ کر سر دائیں بھرتے ہیں۔ بس کرو رشیدہ، پہلے ہی بہت کچھ کہہ چکی ہو، چودھری اظہار نے کہا۔ نغمانہ کو بھی تو معلوم ہو کہ تم اس کی شہرت سن کر اس وقت یہاں آئے تھے، لیکن ملاقات مجھ سے ہو گئی، خریدار خود بک گیا۔ نغمانہ تمہارے سامنے ہے، خوب اچھی طرح دیکھ لو۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ اب کیا چاہتا ہوں۔ ارے ہاں، میں تو بھول ہی گئی تھی، نغمانہ سے بھی تو مشورہ کرنا تھا۔ پھر اماں مجھ سے مخاطب ہوئیں، نغمانہ، یہ تمہارے باپ ہیں اور یہ تمہیں یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ گندی جگہ تمہارے لائق نہیں۔ میں تصویر بنی حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں ایسے ماحول میں پل بڑھ رہی تھی کہ کبھی یہ خیال ہی نہیں آیا تھا کہ میرا بھی کوئی باپ ہونا چاہیے، اور اب یہ انکشاف ہو رہا تھا۔ باپ کا لفظ کتنا میٹھا ہے، اس کا احساس مجھے اس دن ہوا تھا۔ مجھے اچانک یاد آیا کہ اماں نے اسکول میں میری بلدیت کے خانے میں محمد اظہار لکھوایا تھا، گویا یہ وہی چودھری اظہار ہیں۔ میں ان کی بات کا یقین کرتا ہوں اور مانتا ہوں کہ تم میری بیٹی ہو۔ میں تو وہ بد نصیب ہوں کہ تم میری غیر موجودگی میں پیدا ہوئیں اور آج اتنے سالوں بعد تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئے، میرا سر اپنے کندھے پر رکھ لیا۔ ان کی آنکھوں میں ستارے سے جھلملا رہے تھے، نہ ان کے پاس کچھ کہنے کو تھا نہ میرے پاس۔ یہ بہت غیرت مند باپ ہیں، تمہیں دوسروں کے سامنے ناچتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، تمہیں گاؤں لے کر جائیں گے۔ میں تو تم سے بھی کہہ رہا ہوں، اب اس زندگی کو چھوڑو اور میرے ساتھ چلو۔ آپ نے جو زندگی مجھے دی تھی میں اسی میں خوش ہوں۔ نغمانہ کے بغیر رہ لو گی؟
नकवाना मेरे बुढ़ापे का सहारा है। इतनी कीमत दे जाओ कि मेरा बुढ़ापा कट जाए और नकवाना को ले जाओ। अम्मा इतनी कारोबारी हो सकती हैं? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। मैं इनकी सूरत को तक रही थी कि वो क्या कह रही हैं। मैं दिल ही दिल में अपने बाप की हिमायत कर रही थी। ठीक है रशीदा, मैं तुम्हारा ये मुतालबा भी पूरा कर दूंगा। अपनी गलती का खमियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा ना। तुम इसे ले जा सकते हो, आज नहीं कल। एक माकूल रकम तुम्हें दे जाऊंगा और इसे ले जाऊंगा। ये सोच लेना चौधरी कि मैं बहुत भारी कीमत वसूल करने की आदी हो चुकी हूँ। फिक्र मत करो, रकम तुम्हारी हैसियत के मुताबिक होगी। इनके चले जाने के बाद मैं अम्मा से खूब लड़ी थी। वो मुझे बेच रही थी, बस इसी बात का गुस्सा था। इस दिन मुझ पर यह इंकिशाफ हुआ था कि चौधरी इजहान ने अम्मा से शादी नहीं की थी। मैं इनकी जायज़ औलाद नहीं थी। कोई और लड़की होती तो खुद अपनी नज़रों में गिर जाती, अपनी गुनाहगार माँ का मुंह नोच लेती। लेकिन मेरे माथे पर तो तवाइफ लिखा हुआ था। हमारे पेशे में ये कोई इतनी अहम बात नहीं थी। तुम्हें सहारा मिल गया है, तुम तो इस दलदल से निकल जाओ, अम्मा ने मुझसे कहा। वो तो आपको भी लेकर जा रहे हैं। मेरा इनका क्या रिश्ता है? मुझसे तो रिश्ता है। इस आदमी ने मुझे तवाइफ बनाया है, मैं तवाइफ ही बनी रहूंगी ताकि ये अपने किए पर पछताता रहे। आपको मुझसे बिछड़ने का अफसोस भी नहीं? तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए मैं ये भी बर्दाश्त कर लूँगी। मुझे तो खुशी यह है कि तुम चौधरी इज़हार की बेटी कहलाओगी। कभी मैंने ख्वाब देखे थे कि ये नाम मेरे साथ मुंसलिक हो जाएगा, लेकिन मैं इनकी बीवी न कहला सकी। तुम इनकी बेटी कहलाओगी तो मैं दूर रहकर भी करीब रहूँगी। शादी जैसा खूबसूरत लफ्ज़ मेरे नसीब में नहीं था, लेकिन तुम चौधरी की बेटी बनकर किसी बड़े घर में ब्याही जाओगी, ये तसव्वुर ही मेरे लिए खुशकुन है। मेरी माँ ने मुझे अय्याश दरिंदों से बचाने के लिए ममता को कुर्बान कर दिया और मैं अपने बाप के साथ किसी अनदेखी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। चौधरी इजहार की मजबूरी ये थी कि वो मुझे इस हवेली में नहीं ठहरा सकते थे जहाँ इनकी 2 बीवियाँ और बच्चे पहले से मौजूद थे। उन्होंने मुझे इस हवेली में ठहराया जिसमें कभी मेरी माँ को उन्होंने बुलाया था। तारीख गोया अपना दायरा मुकम्मल कर रही थी। इसी हवेली में उन्होंने एक औरत से इज़हार मोहब्बत किया था और अब इसी मोहब्बत का समर इस हवेली में आ गया था। गांव में वालिद के लिए अमूमन बाबा का लफ्ज़ मुरव्विज होता है, लेकिन मेरे वालिद ने पहले ही दिन मुझसे कह दिया था कि इन्हें डैडी कहा करूं, ताकि इन्हें याद रहे कि मैं शहर से आई हूं। हवेली में नौकर चाकर सभी थे, लेकिन जब मैं सुनती थी कि दूसरी हवेली में मेरे बहन भाई मौजूद हैं तो मेरे दिल पर घूंसा सा लगता था। ये रिश्ते ऐसे थे कि मुझे कभी इनसे साबिका नहीं पड़ा था। मेरा भी कोई भाई हो जिसकी मैं नज़र उतारा करूं, जिसकी छाँव में मैं खुद को महफूज समझूं। मेरी बहन हो जिससे मैं घंटों बातें किया करूं। डैडी ने मुझे अपने ख़ानदान की निज़ाकतें समझा दी थीं, इसलिए मैं इन रिश्तों के बारे में सिर्फ सोच सकती थी, मिलने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। एक डैडी थे जो मुझे दिन में कई बार आकर देख जाते थे। कभी कभी रात को भी मेरे पास ठहर जाते थे। एक मर्द और 2 औरतें मुलाजिम थीं जिनके साथ मेरा वक्त गुजर रहा था। मुझे सब कुछ मैसर था, लेकिन कैदी की तरह जिंदगी गुजर रही थी। 2 महीने हो गए थे, घर से बाहर कदम तक नहीं निकाला था, न कोई मुझसे मिलने आया था। अब तो मुझे डैडी पर गुस्सा आने लगा था जो मुझे खामखा शहर से यहाँ ले आए थे। मैं सोचने लगी थी कि वापस अम्मा के पास चली जाऊँ। यहाँ रही तो घुट घुट कर मर जाऊँगी। अगर डैडी मुझे अम्मा से दूरी करना चाहते हैं तो शहर ही में कोई मकान लेकर मुझे ठहरा सकते हैं। कराची इतना बड़ा शहर है, किसी को मालूम भी नहीं होगा कि मैं कहाँ हूँ। मैं तो ये सोचकर आ गई थी कि भाई बहनों के साथ रहूँगी, एक ख़ानदान मुझे मिलेगा, मगर यहाँ तो कुछ भी नहीं था। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी कि बाहर शोर सुनाई दिया। मेरी मुलाजमा फरीदा की आवाज़ आ रही थी और एक मर्द इसे ज़ोर ज़ोर से डांट रहा था। मैं घबराकर बाहर निकली। एक नौजवान लड़का सहन में खड़ा था और फरीदा इसे रोकने की कोशिश कर रही थी। कौन है ये आदमी और क्या चाहता है? मैंने आगे बढ़ते हुए कहा।
फरीदा बीच से हट गई। अब वो लड़का मुझसे मुखातिब हुआ। अच्छा, तो तुम हो वो लड़की जिसे बाबा अपनी बेटी जाहिर करके तुम्हारे साथ ऐश कर रहे हैं? खबरदार, तमीज से बात करो, मैं तुम्हारी बहन हूँ। बहनों को इस तरह छुपा कर नहीं रखा जाता। अगर तुम इनकी बेटी हो तो नाजायज बेटी होगी। मैं तुम्हें अपनी जायदाद में शरीक नहीं होने दूंगा। भाई, मुझे तुम लोगों की मोहब्बत चाहिए, जायदाद नहीं। मैं तो भाई के नाम को तरसती हूँ और तुम इस रूप में मेरे सामने आए हो। अपनी गंदी जबान से मुझे भाई मत कहो। मैंने तुम्हारे बारे में सारी मालूमात जमा कर ली हैं। बस तस्दीक करनी थी, वो भी हो गई। अब मैं बाबा से निपट लूंगा। बेहतर ये है कि तुम यहाँ से खिसक लो। वो ये कहकर चला गया और मैं खड़ी की खड़ी रह गई। खानदानी दुश्मनियों के कई किस्से मेरी मुलाजमा मुझे सुना चुकी थी। वो इस वक्त भी थर थर काँप रही थी। मैंने अपने मुलाजिम को दौड़ाया कि चौधरी साहब जहाँ कहीं भी हों वो इन्हें बुलाकर ले आए। इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा हो जाए, मैं यहाँ से निकल जाऊँ तो अच्छा है। लेडी आए तो बहुत घबराए हुए थे। इन्हें शायद वाक़ये का इल्म हो चुका था। मैंने इन्हें वाक़ये से बाखबर करना चाहा तो उन्होंने मुझे हाथ के इशारे से रोक दिया। गालिबन वो किसी नतीजे पर पहुंचना चाहते थे या पहुंच चुके थे। बेटी नकमाना, मैं पहले दिन से आज तक इसी कोशिश में मसरूफ़ था कि तुम्हारे बहन भाइयों को तैयार कर सकूं कि वो तुम्हें कबूल कर लें, लेकिन मेरी कोशिशों का नतीजा ये हुआ कि वो बेहुदा आज यहाँ तक पहुँच गया। डैडी, मेरी खातिर आप क्यों मुश्किल में पड़ रहे हैं? आप मुझे वापस कराची ले जाएं। यही सोच रहा हूँ, लेकिन एक बाप की हैसियत से पहले तुम्हारी शादी कराऊंगा। तुम अपने शौहर के साथ कराची जाओगी। शादी तो कराची में भी हो सकती है। मैं बुज़दिल नहीं हूँ कि भाग जाऊँ। तुम्हारी शादी इसी गांव में होगी और पूरा गांव इसमें शरीक होगा। तुम्हारे लिए लड़का मैंने देख लिया है, इसी गांव का है, लेकिन पढ़ा लिखा है। अब वो डॉक्टर बन चुका है। मेरी बात से इनकार नहीं कर सकता। मेरे इस पर बड़े एहसान हैं। मैंने फ़ोन कर दिया है, वो परसों तक यहाँ पहुँच जाएगा। शादी के बाद मैं इसे एक बड़ा अस्पताल बनवा कर दूंगा। तुम लोग ठाठ से रहना। मैं खुश थी कि डैडी ने मेरे लिए एक अच्छे रिश्ते का इंतज़ाम किया है। मैं खुश थी कि इसके साथ कराची में रहूंगी तो अम्मा से मिलने का मौका भी मिलता रहेगा। 2 दिन बाद डैडी एक नौजवान को लेकर आ गए। जाहिर है ये वही लड़का था जिससे डैडी मेरी शादी कराना चाहते थे। डैडी ने इसे ड्राइंग रूम में बिठा दिया, फिर मेरे पास आए। मैंने कहा था ना कि वो मेरे हुक्म से बाहर नहीं। वो शादी करने को तैयार हो गया है। वो तो तुम्हें देखना भी नहीं चाहता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को देख लो। डैडी, आपने देख लिया, बस बहुत है। तुम भी वही कह रही हो जो वो कहता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम इससे मिल लो। वो ज़बरदस्ती मुझे ड्राइंग रूम में लेकर चले गए। मैं इस डॉक्टर के सामने जाकर बैठ गई। डैडी ने मेरा तारुफ कराया। मैंने देखा कि इस लड़के के चेहरे पर कोई जज्बात नहीं है। वो बगौर मेरी तरफ देख रहा था। भाई, कुछ बात करो, तुम तो खामोश हो गए। कोई सवाल पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, डैडी ने कहा। चौधरी साहब, मैं इनसे शादी नहीं कर सकता, इस लड़के ने कहा। क्यों? तुम तो कह रहे थे कि मैं जहाँ चाहूँगा तुमसे शादी कर लोगे। ये तो मेरी बेटी है। चौधरी साहब, आपको ज़रूर कोई धोखा हुआ है। ये आपकी बेटी नहीं है। जब मैंने कह दिया कि ये मेरी बेटी है तो मेरी बेटी है। चौधरी साहब, आपके एहसान अपनी जगह, लेकिन मैं आपका हर हुक्म नहीं मान सकता। मैं इसका असल रूप देख चुका हूँ। ये एक तवाइफ है। आप एक तवाइफ से मेरी शादी करके अपने एहसानात की कीमत वसूल करना चाहते हैं? बेगैरत, मैंने तुझे खेतों से उठाकर मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल तक पहुंचा दिया और तू मेरे मुंह पर मेरी बेटी को तवाइफ कह रहा है। आप अपनी अय्याशियों की निशानी को अपनी बेटी कह सकते हैं, लेकिन मैं इसे अपनी बीवी नहीं बना सकता। मैंने साफ सुथरी जिंदगी गुजारनी है और ये एक तवाइफ है। मेरी बेटी गाती ज़रूर है, मगर तवाइफ नहीं। तवाइफ की बेटी तो है, पूरे गांव से पूछ लो, सबकी ज़बानों पर है कि आपने एक तवाइफ को बेटी बनाकर घर में रखा हुआ है। अब अपना झूठा खाना मेरे आगे डाल रहे हैं। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तू इससे शादी कर ले। मैं ये भी मानता हूँ कि ये तवाइफ है। तू बड़ाई का सबूत दे।
اور اسے ایک شریف زندگی بخش دے، وہ راستہ بند کر دے جس پر یہ لوٹ کر جا سکتی ہے۔ ڈیڈی ہاتھ جوڑے کھڑے تھے اور وہ اٹھ کر چلا گیا تھا۔ دیکھا، میں نے اسے کیا سمجھا تھا اور یہ کیا نکلا۔ چھوڑیں ڈیڈی، نیچ نیچ ہی ہوتا ہے۔ میرے کہنے سے کیا ہوتا تھا؟ وہ لڑکا ڈیڈی کو ایسا جذباتی صدمہ پہنچا کر گیا تھا کہ اسی رات ڈیڈی پر دل کا دورہ پڑا اور وہ چل بسے۔ میں نے یہ بے درد منظر دیکھا کہ ڈیڈی کی موت نے ان کے بچوں میں خوشی کی لہر دوڑا دی۔ ان کا بیٹا مجھے خاص طور پر یہ بتانے آیا کہ اب بہت دولت مند ہو گیا ہے۔ بڑا بیٹا ہونے کے ناطے اب وہ چودھری کا جانشین ہو گیا ہے اور پہلا حکم اس نے یہ سنایا کہ میں اس گاؤں سے چلی جاؤں۔ میں تو پہلے ہی تیار بیٹھی تھی، ملازم سے جیپ لانے کو کہا اور اسٹیشن پہنچ گئی۔ ریل گاڑی آگے کی طرف بھاگ رہی تھی اور میرا ذہن پیچھے کی طرف چلا گیا۔ صرف 2 مہینے پہلے ڈیڈی کے ساتھ آئی تھی اور اب اکیلی جا رہی تھی، اور وہ بھی اس حالت میں کہ ڈیڈی ہمیشہ کے لیے روٹھ گئے تھے۔ ان کی موت کا خیال آتے ہی مجھے وہ لڑکا یاد آ گیا جو مجھے دیکھنے آیا تھا اور جس نے ایسی باتیں کی کہ ڈیڈی برداشت نہ کر سکے۔ وہ لڑکا میرے ڈیڈی کا قاتل ہے۔ زندگی میں اگر وہ کبھی میرے سامنے آ گیا تو میں اس سے انتقام ضرور لوں گی، میں نے دل ہی دل میں سوچا، اور انتقام کے مختلف طریقوں پر غور کرتی ہوئی کراچی تک پہنچ گئی۔ اتنے دن بعد اماں کو دیکھ رہی تھی۔ ڈیڈی کی موت کا صدمہ بھی تھا۔ وہاں کون تھا جس کے گلے لگ کر روتی؟ اماں کو دیکھ کر دل پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں مجھے تسلی دے رہی تھیں اور میں روئے جا رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا تو وہاں سے نکالی جائے گی۔ چودھری میں اگر اتنی ہمت ہوتی تو مجھے بیوی بنا کر حویلی میں رکھتا۔ جو مجھے حویلی میں بیوی بنا نہ سکا وہ تجھے بیٹی کیا بناتا؟ یہ بات نہیں ہے اماں، وہ تو مجھے بہت چاہتے، پھر چلی کیوں آئی، اور وہ بھی اکیلی؟ اکیلی اس لیے آئی ہوں کہ اماں، ڈیڈی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ میں نے دیکھا کہ یہ خبر سنتے ہی اماں کا چہرہ زرد ہو گیا۔ اس دن مجھے معلوم ہوا کہ اماں دل ہی دل میں انہیں کتنا چاہتی تھیں۔ انہیں کچھ ہوش آیا تو انہوں نے ڈیڈی کی موت کی تفصیل پوچھی۔ میں نے تمام واقعات لفظ بہ لفظ سنا دیے۔ بھائی کا سلوک بھی زیر بحث آیا اور اس لڑکے کی بےہودگی بھی۔ میں تمہیں یہ بتانا تو بھول ہی گئی تھی کہ میں نے جو زندگی اب تک گزاری ہے وہ تمہارا بھی پیچھا کرتی رہے گی۔ شریف کہلانے والے لوگ تمہارا گانا سننے تو آ سکتے ہیں، تمہیں قبول نہیں کر سکتے۔ تم اگر اس دلدل سے نکلنا بھی چاہو تو نکل نہیں سکتی۔ اب میں خاموش تھی، مگر اماں میری حالت پر آنسو بہا رہی تھیں۔ ان میں وہ آنسو بھی یقیناً شامل ہوں گے جو انہوں نے پوری زندگی کے پچھتاووں کے لیے بچا کر رکھے ہوں گے۔ ہم ماں بیٹی کئی دن تک اس دلدل سے نکلنے کے طریقوں پر غور کرتے رہے، لیکن اس زندگی کے اتنے عادی ہو چکے تھے کہ کوئی اور راہ نظر ہی نہیں آتی تھی۔ تنگ آ کر اماں نے مجھے مشورہ دیا کہ میں کہیں بھاگ جاؤں اور اپنی زندگی خود بناؤں، لیکن ظاہر ہے یہ ناقابل عمل رائے تھی۔ نہ وہ کہیں جا سکتی تھی نہ میں کہیں جا سکتی تھی۔ ہمیں اسی پیشے کے ساتھ اسی گھر میں گزارا کرنا تھا۔ میرے چلے جانے سے گھر میں ہونے والی محفلیں سرد ہو گئی تھیں۔ میرے آتے ہی یہ محفلیں پھر آباد ہو گئیں۔ ایک روز ایسی ہی ایک محفل سجی ہوئی تھی۔ 4 یا 5 بااثر افراد اس وقت موجود تھے۔ اب چونکہ ڈیفنس کی آبادی بہت بڑھ گئی تھی، خطرہ بھی بہت بڑھ گیا تھا، کسی وقت بھی چھاپا پڑ سکتا تھا۔ اسی لیے احتیاط کے طور پر اماں نے بہت مخصوص مہمانوں کو اجازت دے رکھی تھی کہ وہ گانا سننے آ سکتے ہیں۔ باقی مہمانوں سے یہ کہہ کر معذرت کر لی تھی کہ وہ بہت جلد بازار حسن میں کوئی جگہ خریدنے والی ہیں۔ رات کے کوئی 12 بجے ہوں گے کہ ایک ٹیلی فون آیا۔ یہ فون ایک ایسی بااثر شخصیت کا تھا کہ اماں انکار نہ کر سکیں۔ کچھ دیر بعد وہ پہنچ بھی گئے۔ ان کے ساتھ ایک اور صاحب بھی تھے۔ انہیں میں نے کہیں دیکھا تھا۔ ذرا غور کیا تو سب کچھ یاد آ گیا۔ یہ وہی ڈاکٹر تھا جس سے ڈیڈی میری شادی کرانا چاہتے تھے اور جس نے مجھے طوائف کہہ کر ٹھکرا دیا تھا۔ یہ اتفاقی تھا کہ ایک مرتبہ وہ پھر میرے سامنے تھا۔ وہ نشے میں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ مجھے پہچان گیا۔
نشے میں تھا، اس لیے اس شناسائی کو چھپا نہیں سکا اور سیدھا میری طرف بڑھتا چلا گیا۔ اوہ، چودھری اظہار کی بیٹی یہاں بھی ہے؟ تم خود ہی بتاؤ، بیوی بن کر اچھی لگتی یا اس روپ میں اچھی لگ رہی ہو؟ اچھا ہی ہوا میں نے تمہیں قبول نہیں کیا، ورنہ یہاں آنے کا موقع کیسے ملتا؟ اس کے ساتھ آنے والی مشہور شخصیت نے اسے بڑی مشکل سے بٹھایا اور اماں سے وہ مجھ سے معذرت چاہی۔ کچھ دیر کی بدمزگی کے بعد پروگرام پھر شروع ہوا۔ میں ناچنے کھڑی ہوئی تو اپنے باپ کے قاتل سے بدلہ لینے کا ارادہ کر چکی تھی۔ بار بار اس کی طرف جاتی تھی، اپنی ادائیں اس پر نچھاور کرتی تھی تاکہ وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ میں اس پر مرنے لگی ہوں۔ رات کے کسی پہر جب لوگ رخصت ہونے لگے تو میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اب اس کا نشہ بھی کم ہو چکا تھا۔ میں نے اسے لگاؤ کی باتیں کرنی شروع کر دیں۔ کسی روز دن میں آئیے، اتنے لوگوں کی موجودگی میں آپ سے کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ میں نے اتنے پیار سے کہا کہ وہ پگھل گیا اور وعدہ کر کے اٹھ گیا۔ ابھی 2 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ وہ مجھ سے ملنے آ گیا۔ اماں کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ کون ہے، لیکن میں نے انہیں اپنے ارادے سے آگاہ نہیں کیا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ مجھے عمل نہیں کرنے دیں گی۔ میں نے ارادہ یہ کیا تھا کہ اسے خوب شراب پلاؤں گی اور پھر چھت پہ لے جا کر دھکا دے دوں گی۔ لوگ اسے حادثہ سمجھیں گے اور بس۔ نتائج سے بے خبر ہو کر میں نے اس کے سامنے شراب لا کر رکھ دی۔ میں شراب نہیں پیتا، اس نے عجیب بات کہی۔ اس رات تو خوب پیے ہوئے تھے۔ وہ تو انصاف نے پلا دی تھی جن کے ساتھ میں آیا تھا۔ آج ہمارے ہاتھ سے صحیح۔ وہ تیار ہو گیا۔ میں گلاس بنا بنا کر دیتی رہی اور وہ پیتا رہا۔ نیا پینے والا تھا اور میں بے دردی سے پلا رہی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ بالکل نڈھال ہو گیا ہے اور کچھ دیر بعد ہی چلنے کے لائق بھی نہیں رہے گا تو میں نے اسے چھت پر چلنے کے لیے اصرار کیا۔ وہ کئی مرتبہ اٹھا اور گر گیا۔ میں نے اسے سہارا دینے کی کوشش کی لیکن وہ اٹھنے کے بجائے لیٹ گیا۔ چند گہری گہری سانسیں لیں اور کچھ کہنے کچھ سننے کے لائق نہ رہا۔ میں نے گھبرا کر نبض دیکھی، وہ مر چکا تھا۔ ڈاکٹر کو بلایا، اس نے موت کی تصدیق کر دی۔ زیادہ شراب پینے سے اس کا ہارٹ فیل ہو گیا تھا۔ میں نے بہت چاہا پولیس نہ آئے، لیکن پولیس کو بلانا ضروری تھا۔ البتہ ڈاکٹر کے سرٹیفکیٹ کے بعد مجھے یقین تھا کہ ہم پر کوئی الزام نہیں آئے گا۔ اماں کے تعلقات بھی بہت تھے، ہم پر آنچ بھی نہیں آئی۔ آج میں سوچتی ہوں اس کے محسن چوتھی اظہار کی موت ہارٹ اٹیک سے ہوئی تھی، لہٰذا اس محسن کش کو بھی اسی طرح مرنا تھا۔ میں مطمئن ہوں کہ میں نے قتل کا ارادہ کیا تھا اور وہ قتل ہو گیا۔